الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وشفيعنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. دنیا کے اندر انسان اسباب کو اختیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی تعلیم ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے. لیکن انسان کی نگاہ اور اس کی نظر اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے. یعنی جو اسباب کا بنانے والا ہے اس بنانے والے پر نظر ہو. سارا یقین جو ہے وہ اسباب کے بنانے والے پر. دنیا کے اندر انسان اسباب اختیار کر سکتا ہے، اس لیے کہ ظاہری طور پر اسباب کا اختیار کرنا اس کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے، اور اللہ پر کامل یقین کے یہ خلاف بھی نہیں ہے. محض توکل ہی سے کام چلا لیا جائے اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے. یعنی صرف اور صرف اللہ کے بھروسے پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. ہمیں اپنے ہاتھ پیر چلانا ہے، اپنی کوشش کرنی ہے، اور ہمیں اللہ کی ذات سے وابستہ رہنا ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے. مومن کا معاملہ یہ ہے کہ مومن اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن اس کی نگاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکی ہوتی ہے. یعنی مسبب الاسباب، جو اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی ساری توجہ جو ہوتی ہے وہ مسبب الاسباب پر. لیکن جس کے پاس میں ایمان نہیں ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے صرف اور صرف اسباب ہی کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے. جو اس نے اسباب اختیار کر لیے ہیں اس کے علاوہ وہ اس کی نظر اسباب کے پیدا کرنے والے پر نہیں جاتی ہے. پوری توجہ اس کی اسباب پر ہی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ سارا میرا کام اسباب کے ذریعے ہی سے ہوتا ہے، اگر اسباب نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ غیر مومن کی بات ہے. لیکن ایمان والے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف اسباب پر نظر نہیں رکھتا ہے
بلکہ اسباب کے پیدا کرنے والے اور اسباب کے بنانے والے کی طرف اس کی نگاہ جاتی ہے کہ جس ذات نے ان اسباب کو بنایا ہے۔ چنانچہ ایک مریض جب ڈاکٹر کے پاس میں گیا ہے دوا لینے کے لیے، تو یہ اس نے اسباب اختیار کیے ہیں، یعنی دوائیوں کا لینا، لیکن یہ سمجھ لینا کہ ہم کو جو شفا ملے گی صرف اور صرف ان دوائیوں ہی کے ذریعے، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ ہر مومن یہ کہتا ہے کہ ہم نے دوا لی ہے، لیکن شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے۔ یہ ہے کہ ہم نے سبب تو اختیار کیا ہے، دوا لی ہے، لیکن نگاہ صرف ڈاکٹر کے اوپر اور دوا پر نہیں ہے، بلکہ جو اسباب کا بنانے والا ہے اور جس نے یہ حکم دیا ہے اس پر نگاہ جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ڈاکٹر لوگ علاج کرتے ہیں، ایک مریض آیا اور اس کا علاج کیا، اس کو فائدہ مل گیا، لیکن اسی مرض کا شکار جب دوسرا مریض آتا ہے اور اس کا علاج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے وہی دوا دی ہے جو اس سے پہلے مریض کو دی ہے، لیکن فائدہ نہیں ہوا ہے، اس کو فائدہ نہیں ہوا اور دنیا سے چلا گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا، تو یہ اتفاقاً نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اتفاق تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، اتفاق سے نہیں ہوتا ہے کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا ہے۔ جو دوا ایک کو کام کر رہی ہے وہی دوا دوسرے کو کام نہیں کر رہی ہے، تو ہمیشہ مومن یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی مرضی تھی اس لیے وہ دوا کام کر گئی، فلاں کو فائدہ مل گیا، اور یہ اس دوا نے کام نہیں کیا اس لیے اس کو نقصان، اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ چنانچہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر لوگ اپنے یہاں لکھ کر کے لگاتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور نیچے ترجمہ بھی لکھا رہتا ہے کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر نقل کیا ہے کہ اللہ ہی ہم کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ تو یہ لکھ کے لگاتے تھے، آج بھی بہت سے لوگ لگاتے ہیں، ڈاکٹروں کے لکھا ہوا رہتا ہے، اس کو دیکھ کر کے مومن بندہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے قبضے قدرت کے اندر شفا دینا نہیں ہے، یہ تو صرف ہم کو دوا دے سکتے ہیں لیکن شفا نہیں ہے۔ ان دواؤں کے اندر شفا کا ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یعنی ان دواؤں کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانے والا ہے، وہ فائدہ پہنچائے گا تو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر ان دواؤں کا استعمال کر رہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو دوا کھا رہے تھے کل تک جو فائدہ کر رہی تھی وہی نقصان کر رہی ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے اس کے اندر شفا رکھ دی ہے تو شفا ہے، اور جب شفا ہٹا لی ہے تو وہ محض ایک کھریا اور مٹی کے سوا اور کیا ہے، اب اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، اس سے مرض نہیں جا رہا ہے۔ تو مومن بندہ یقیناً اسباب کو اختیار کرے، لیکن اس کی نظر اسباب کو جو پیدا کرنے والا یعنی اللہ ہے اس کی نظر وہاں پر ہو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ بندہ اسباب اختیار کر سکتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے بندہ گویا کہ اس نے اسباب اختیار کیے روزی کے لیے، لیکن اس میں ترقی دینے والا جو اللہ ہے، لہذا کوئی یہ سوچے کہ ہمیں کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے اور صرف ہم بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ ہمارا سارا کام ہو جائے گا، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اسباب کو اختیار کیجئے، اور اس یقین کے ساتھ میں کہ ہم نے جو اسباب اختیار کیے ہیں، جو اسباب کا بنانے والا ہے وہی قوتوں کا مالک ہے،
ساری طاقتوں کا مالک تو وہی ہے، اسباب ہم اختیار کر رہے ہیں، تو وہ اسباب کو اختیار کریں اور اللہ کی ذات پر یقین کریں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ہے اللہم ھذا الجہد وعلیک توکلان، کہ اے اللہ یہ کوشش ہے اور بھروسہ تجھی پر ہے۔ یعنی ہر مومن بندہ یہی کہے کہ اے اللہ یہ ہماری کوشش تھی اور یہ محنت تھی، ہم نے کر لی ہے، لیکن اے اللہ بھروسہ تو صرف تیری ہی ذات کے اوپر ہے۔ یہ ہے توکل کہ اللہ کی ذات پر یقین رہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کو یہ درس دیا کہ جب آپ جنگل کے اندر اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو نماز کے وقت میں نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، تو آپ اپنے اونٹ کو باندھ کر کے ہی اللہ پر بھروسہ کریں۔ اعقل ساقھا وتوکل علی اللہ، اونٹ کو باندھیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے کہ میرا اونٹ کہیں نہیں جائے گا۔ اور ایک یہ کہ اونٹ کو چھوڑ دیا اور ہم غافل ہیں، توجہ نہیں دے رہے ہیں ادھر، تو یہ بھروسہ نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ انسان اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے اپنے اعتبار سے، اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، پھر کہہ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اب اللہ پر یقین، یہ نہ کہے کہ ہم نے سب کچھ کر دیا ہے، ہم نے باندھ دیا ہے، ہم نے لاک کر دیا ہے، ہم نے تالا لٹکا دیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں، ہو سب کچھ سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات پر یقین کہ انشاءاللہ اب نہیں ہوگا، ہم نے یہ کام کر لیا ہے، اب ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ یہ ہے توکل، یعنی صرف اور صرف اسباب کے اوپر ہی بھروسہ کر لینا کہ ہم نے جو اسباب اختیار کر لیے انہی کے ذریعے ہمارا کام ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اسباب کے ساتھ میں جو اسباب کا پیدا کرنے والا ہے اس پر بھی ہماری نظر ہو کہ ہم نے اسباب اختیار کر لیے ہیں، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد میں اب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہم نے کاروبار اختیار کیا ہے اور جو کام شروع کیا ہے اس کے اندر ترقی ہوگی۔ ہر کاروبار کرنے والا آدمی وہ یہ جو ہے اسباب اختیار کر رہا ہے، ملازمت کرنے والا اس نے اسباب اختیار کی ہے، نوکری پیشہ شخص اس نے جو ہے نوکری کی ہے، تو گویا کہ اس نے اسباب تو اختیار کر لیا ہے۔ اب اللہ کی ذات پر یقین رکھے کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اب انشاءاللہ ہم کو ترقی ہوگی۔ بنا اسباب کے اختیار کیے ہوئے صرف اور صرف ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو توکل لوگ ظاہر کر رہے ہیں اور کہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے، جب اللہ تعالیٰ کروائے گا تو ہم کر لیں گے، جب اس توکل پر پہنچے ہی نہیں ہیں تو یہ توکل کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ چنانچہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ صحابہ اکرام کا دور اس بات پر شاہد ہے کہ جب انہوں نے اپنی محنتیں کی ہیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کامیابی دی ہے۔ صحابہ اکرام اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے نکلے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پر، تو گویا کہ انہوں نے اسباب اختیار کیا کہ میدان میں نکل کر کے آنا ہے، اور جو طریقہ پیغمبر نے بتایا کہ مخالفین کے سامنے آنا ہے انہوں نے وہ کام اختیار کیا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو یہ مان لیا اور انہیں اسباب کو اختیار کر لیا، پھر اللہ کی مدد آئی، اس لیے کوئی یقین کرتے تھے کہ اللہ کی مدد کے ساتھ میں ہی ہمارا کام ہوگا۔ ہم نے اسباب اختیار کر لیے ہیں، صحابہ یہ جانتے تھے کہ ہمارے اختیار کردہ اسباب یہ بڑے قلیل ہیں، بڑے حقیر ہیں، بڑے چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کی مدد جو اس کے ساتھ میں ہوگی وہ بہت بہت ہوگی، وہ قلیل نہیں، وہ کثیر ہوگی، وہ تھوڑی نہیں ہوگی۔ صحابہ اکرام 313 ہیں، لیکن ان کو نکلنا پڑ رہا ہے کہ آئیے، آپ نکل کے تو آئیے بدر کے میدان کے اندر۔ رب ذوالجلال ہزاروں کے مقابلے کے اندر
تم کو کامیاب کر دے گا، تمہیں نکل کر کے آنا ہے، اس کے بعد میں کامیابی دیکھو، اللہ کی مدد۔ اب اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد پر یقین ہے، اور اللہ کی مدد آئی اور انقلاب پیدا ہوا اور صحابہ اکرام کامیاب ہوئے، مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے، بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ نے اسباب کو اختیار کیا، اسباب اختیار کرنا پڑے گا، بنا اسباب کے نہیں۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے، اے اللہ یہ اسباب ہے یہ سب، لیکن یقین تو اے پروردگار صرف تیری ذات کے اوپر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی ذات پر توکل، اتنا زیادہ یقین ہے، اتنا زیادہ یقین ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس روئے زمین پر، زمین و آسمان کے درمیان کوئی چیز بھی اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کی کوئی بھی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ چنانچہ شام کے اندر قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ایک فرد مخالفین کی طرف سے مذاکرات کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے آتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس میں، اور ہاتھ میں ایک شیشی کو لیے ہوئے ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ تم ہاتھ میں کیا لیے ہوئے ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ یہ ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس کے اندر زہر ہے، اور بڑا ہی سخت زہر ہے یہ، جو اس کو تھوڑا سا بھی استعمال کر لے گا وہ بچنے کے قابل نہیں رہتا ہے، وہ زندہ ہی نہیں رہتا ہے۔ کہا یہ کیوں لائے ہو؟ کہا اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں گفتگو ہو جائے، اگر معاہدہ طے ہو گیا تو بہت اچھا، اگر معاہدہ نہیں ہوتا ہے تو اس زہر کو ہم پی لیں گے، تاکہ جب ہم اپنے لوگوں کے درمیان میں جائیں تو ناکام ہو کے نہ جائیں، اس لیے ہم پی لیں گے، خاتمہ ہی ہو جائے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اتنا تم کو یقین ہے؟ کہا ہاں یہ اتنا سخت ہے اس لیے کہ یقین ہے۔ کہا لاؤ شیشی لاؤ، اس کے ہاتھ سے لی اور کہا کہ جس پر تم کو یہ یقین ہے کہ یہ نقصان پہنچائے گی، ہم اللہ کا نام لے کر کے اس زہر کو استعمال کرتے ہیں، یہ مجھے نہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو اپنی جان کے ساتھ میں، یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس زہر کا استعمال کیا اور یہ فرمایا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں دیتی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ میں زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی ہے، وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ چنانچہ یہ پڑھا اور پڑھ کر کے پی لیا۔ بہت ہی زیادہ مشہور و معروف یہ واقعہ ہے۔ اگر کسی کے نہیں سمجھ میں آتا ہے تو نہ سمجھ میں آئے، اگر یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو صحابہ کے ہر واقعات کو لوگ انکار کریں گے، پھر جو حیرت انگیز واقعات صحابہ کے ہیں پھر ان کو تو انکار کرنا پڑ جائے گا کہ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی اور یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعاؤں کی تلقین فرمائی ہے اس میں یہ دعا بھی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یعنی یہ وہ دعا ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد میں انسان بڑی بڑی تکالیف سے بچ جاتا ہے، تمام شیطانی حرکتیں جس سے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ 3 مرتبہ صبح پڑھ لیا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، شام کو پڑھ لیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اسی کے تحت میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کروائیے، اور وہ بچے جب سونے چلیں تو یہ دعا پڑھ لیں، ان کے گلوں میں تعویذ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ میرے بچے کے گلے میں تعویذ ڈال دی جائے، یہ ڈرتا ہے،
بڑا ہو گیا ہے، بولنے لگا ہے، 3 سال اور 4 سال کا ہو گیا، آپ دعا یاد کروانا شروع کریے. اتنی چھوٹی سی دعائیں آسانی کے ساتھ میں یاد ہو جائے گی، اور بچے پڑھنے لگیں گے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم.